نبی پاک صاحب الالاق سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص رات کو ارادہ کر کے سویا تھا کہ سویرے تہجد پڑھوں گا. ایک تو وہ ہے جس کا ارادہ ہی کوئی نہیں فجر پڑھنے کا بھی، ارادہ ہی نہیں، سرے سے پروگرام ہی نہیں. اس کو پتا چل گیا کہ ڈاکٹر نے کہا تھا 7-8 گھنٹے سونا ہے، تو اب وہ ٹائم دیکھ رہا ہے 2 بجے سو رہا ہوں، 10 بجے اٹھ جاؤں گا. اس کی بیچ میں نیند ہے، صحت ہے، ڈاکٹر کی تنبیہ ہے، پر فجر تو شامل ہی نہیں. حالانکہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں، اگر آپ کا فجر پڑھنے کا ارادہ ہے اور 4 بجے کا 3:45 بجے کا آپ نے الارم لگا لیا ہے تو 2 دن آپ کو الارم جگائے گا، تیسرے دن آنکھ خود بخود کھل جائے گی. انسان کی نفسیات ہوتی ہے کہ 2 دن وہ کسی چیز بھی اپنی عادت کو سونے جاگنے میں پکا لے تو تیسرے دن وہی اس کا وہ مزاج بن جاتا ہے. تو اگر نیت ہی نہیں، ارادہ ہی نہیں، پروگرام ہی نہیں، تو کیسے آنکھ کھلے گی؟ بلکہ پھر تو یہ ہوتا ہے کئی دفعہ آنکھ کھل بھی جاتی ہے، بندے اٹھ بھی جاتے ہیں پر اٹھتے ہی نہیں، نماز کا وضو ہی نہیں کرتے، آگے بڑھتے ہی نہیں، ہمت ہی نہیں کرتے. لیکن حضور کیا فرما رہے ہیں؟ کریم محبوب علیہ السلام فرمانے لگے جس کا تہجد پڑھنے کا ارادہ تھا لیکن نیند غالب آ گئی، اٹھ نہیں سکا. حضور فرماتے ہیں نیند تو اب اس نے پوری کر ہی لی ہے نا، پر ارادہ تھا تہجد پڑھنے کا. تو محبوب فرماتے ہیں نیند رب کی طرف سے صدقہ ہو گئی اور تہجد کا بھی اللہ نے ثواب عطا فرما دیا. سحری میں اٹھنا تو ہے نا جی، دہی لینے بھی جانا پڑتا ہے، دودھ لینے بھی کہیں دفعہ جانا پڑتا ہے، تو اٹھنا تو ہے. تو ایسا نہ کریں کہ 10 منٹ پہلے اٹھے، اٹھ کے پہلے تہجد کی نماز پڑھیں. وہ نماز جس کے بارے میں میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ تہجد کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو رب اسے دیکھ کے مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق. باقی نمازوں پہ ثواب ہو رہا ہے، تہجد کے وقت اللہ مسکرا رہا ہے. اور حضور فرماتے ہیں اگر جوان آدمی تہجد کے لیے اٹھے تو رب فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے. تو تہجد کی نماز ہر روز موقع ہونا ہے، اٹھنا ہی اٹھنا ہے. شہری کے لیے تو اٹھنا ہی ہے، تو وہی وقت تہجد کا ہے. خوب تہجد کی نماز پڑھنی. ایک چیز آپ نے نا پورا رمضان استعمال نہیں کرنی، وہ غصہ ہے. سارے روزے نا، یعنی بالکل عین افطاری کے وقت بھی کوئی بندہ غلط بات، برداشت کون سی بات کرنی ہوتی ہے، صحیح کہ غلط؟ صحیح کو تو برداشت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، برداشت کرنی غلط بات ہوتی ہے. اس کو سہنا ہے، اسے کہنا یار روزے ہیں، رب کی رحمت برس رہی ہے، جا میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا. اور ذہن میں حدیث رکھنی ہے کہ حضور نے فرمایا تو رب کے بندوں کو معاف کر، اللہ تجھے معاف فرمائے گا. رمضان شریف میں اور سعادت کے ساتھ اور پیار کے ساتھ. اور غیبت نہیں کرنی کسی کی بھی، کسی ادارے کی نہیں، کسی بندے کی نہیں، غیبت نہیں کرنی. آپ کو حدیث میں ملے گا کہ نبی پاک علیہ السلام نے کچھ بیویوں سے کہا تھا کہ تم نے تو روزہ توڑ دیا ہے اور تم نے حلال کے ساتھ رکھا تھا، حرام کے ساتھ توڑ دیا. یا رسول اللہ کس طرح؟ فرمایا غیبت نہیں کی تم نے، مردہ بھائی کا گوشت نہیں کھایا. یہ بہت بڑا جرم ہے، اس سے بچنا ہے. موبائل کم استعمال کرنا ہے اور مہربانی کریں کم خبریں دیکھیں. جو خبریں عورتیں پڑھتی ہیں ان خبروں سے بھی پرہیز کریں. کوئی ہم نے بڑا سال 11 مہینے سیاسی تبصرے کر لیے، کیا انقلاب آیا پھر ملک میں؟ تو رمضان کا مہینہ سیاسی تبصرے رہنے دیں. زیادہ وقت مسجد میں گزاریں، زیادہ وقت اللہ کے گھر میں گزاریں، زیادہ ٹائم آپ تلاوت قرآن پاک میں، استغفار میں، درود شریف میں گزاریں. حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا کرتے تھے. فرماتے ہیں ان سے جو پیار بڑھا تو پھر میرا مصلی سے بھی بڑھ گیا. تابعی ہیں. فرماتے ہیں صحابی رسول سے محبت ہوئی تو ذکر سے بھی ہو گئی، پھر درود شریف سے بھی ہو گئی. محبت ان سے بڑھی تو پھر اللہ نے مسجد کا پیار بھی بڑھا دیا. آپ فرماتے ہیں کہ میری ہر وقت طبیعت چاہتی تھی کہ بس اللہ اللہ کروں، بس اللہ اللہ کروں، بس نہ میں تھوڑی جان چھڑاؤں لوگوں سے، کو 10 منٹ ملے تو میں کچھ 4 نفل پڑھ لوں، میں تھوڑا سا نہ بچوں لوگوں سے، اور مجھے تسبیح ملے تو میں نہ کچھ 400-500 دفعہ استغفار پڑھوں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، میں نہ تسبیحات پڑھوں. فرماتے ہیں کہ بچے تھے گھر میں 6-7، غربت تھی، کام ملتا کوئی نہیں تھا، اور میں کام چور نہیں تھا، کام ڈھونڈتا تھا، پر اللہ کی قدرت کے کام نہیں ملتا تھا. فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن اپنی اہلیہ سے کہا کہ آج میں پھر جاتا ہوں کام ڈھونڈنے. تو میری بیوی بڑی فرما بردار تھی، پر اس دن نہ غربت کے ہاتھوں تنگ آ کے کہنے لگی آج نانا کوئی تو چیز لے کے آیا تو مجھ سے بچوں کی بھوک نہیں دیکھی جاتی ہے. سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام غریبی، کنڈ بلا کے لنگ جاندے نہیں دوست یار قریبی. آج نہ کچھ لے کے آیا تو میں بچے لے کے چلی جاؤں گی. شیخ فرماتے ہیں کہ میں بڑا پریشان گھر سے نکلا، پر میں نے صبح سے لے کے زور تک کام ڈھونڈا، کام ملا کوئی نہیں. تو میرے دل میں خیال آیا چلو کام نہیں ملتا تو اللہ اللہ تو کرے نا، چلو بندوں کی مزدوری نہیں ملتی تو رب کریم کی عبادت ہی کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں نے نا فرات کے پانی سے وضو کیا، نہر کے، شدید دھوپ تھی، ساتھ ریت تھی اور ریت تپ رہی تھی. میں نے اپنا رومال وہیں مصلی کے طور پر بچھا لیا
اور فرماتے ہیں کہ زور سے لے کر عصر تک نماز پڑھی، دھوپ بھی پورے زور پہ اور میرے سجدے کا ذوق بھی پورے زور پہ۔ فرماتے ہیں سورج بھی چمک رہا ہے اور رب کی عبادت کا ذوق بھی پورے زور پہ، میں سجدہ کروں تو پھر میرا اٹھانے کو جی نہ چاہے۔ میرے استاد لکھا کرتے تھے، یہ ان کا شعر ہے، وہ کہا کرتے تھے مجھے سوز دے، مجھے ساز دے اور مجھے نیم شب کا نیاز دے، دم سجدہ خود کو میں توڑ دوں، مجھے ایسا ذوق نماز دے۔ اور میں تیری بہار کا پھول ہوں، میں کھلا بھی ہوں تو تیرے لیے، مجھے میری شاخ سے توڑ لے، مجھے اپنی زلف کا ناز دے۔ بھائی فرماتے ہیں کہ عصر تک میں نے نفل پڑھے، دل ڈھلنے لگا، عصر کی نماز پڑھی اور میں وہاں سے چلا۔ اب میں جب نکلنے لگا تو دل میں خیال آیا کہ چھوٹی چھوٹی دیواریں ہیں گھر کی، بغیر کچھ لیے جاؤں گا تو بیوی دور سے دیکھے گی تو شور کرے گی کہ پھر خالی ہاتھ آ گیا ہے۔ کہتے میں نے اپنی اسی رومال میں جس پہ میں نے نماز پڑھی تھی نا، رومال میں کی عقیدے پنجابی جسافہ کہتے ہیں، اسی میں نا میں نے کچھ ریت بھر لی کہ وہ دور سے دیکھے گی تو سمجھے گی کچھ لے کے آیا ہے، چلو جا کے اسے بتا دوں گا کہ آج پھر مزدوری نہیں ملی۔ کہتے ہیں وہ ریت لے کر جب میں گھر میں گیا تو پہلے بیوی دروازے پہ کھڑی ہوتی تھی، پوچھتی تھی خالی ہاتھ آ گئے ہو؟ آج میں نے دیکھا تو ہے ہی کوئی نہیں۔ فرماتے ہیں میں اندر داخل ہوا، سلام لیے، کونے میں نے وہ رومال رکھ دیا اور میں نے آواز دی کہ بھلی مانس کہاں ہو؟ تو وہ کہنے لگی آپ منہ ہاتھ دھو لے، میں روٹی لے کے آئی۔ میں نے کہا روٹی کہاں سے آ گئی؟ یہاں تو کئی دنوں کے فاقے ہیں، تو کئی دنوں کی غربت ہے، یہاں تو اس گھر میں تو فقیری ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ روٹی لے کے آئی اور اس وقت کی جو موجودہ نعمتیں تھیں، سمجھ لیں سلاد، اچار، ہر چیز ساتھ لائی۔ میں نے کہا کہ بچے کہاں گئے؟ کہنے لگی وہ کھانا کھا کے کھیلنے گئے، آپ کھانا کھا لیں آ جاتے۔ کھانا اس نے چن لیا۔ میں نے حیرت انگیز لہجے میں ساری نعمتیں اپنے دسترخوان پہ دیکھ کر کے بی بی سے پوچھا یہ کہاں سے آیا کھانا؟ بچوں کو تو نے کہاں سے کھانا کھلایا؟ یہ سارا کچھ کیسا ہے؟ کہنے لگی پتہ نہیں آج آپ کس کریم کی مزدوری کرنے چلے گئے تھے، پتہ نہیں کس کریم کی، میرے گھر میں تو اتنی نعمتیں آئی ہیں کہ مجھ سے سنبھالی نہیں جا رہی، اتنا اناج ہے، اتنا گندم ہے، کس کریم کے دروازے آپ چلے گئے تھے؟ یہ کہتے کہتے وہ اٹھی اور اٹھ کر کے کہنے لگی پہلے بڑا کچھ آیا تھا، اب کیا لے آئے ہو؟ اور جا کر کے نا اس نے وہ ریت والا رومال کھولا، کہنے لگے میں تو لے کے آیا تھا ریت، تو میرے رب نے اسے بھی سونے اور ہیرے بنا دیا تھا۔ جب آپ کی توجہ اللہ کی جانب، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز اپنے رب سے مانگ، ہر چیز مانگ، ہر چیز مانگ۔ یا رسول اللہ کیا کچھ؟ میرے محبوب نے فرمایا تیرے گھر میں نمک بھی ختم ہو جائے تو وہ بھی اپنے رب سے مانگا کر، تو مانگ نہ، وہ تجھے دے گا، تو اس کی بارگاہ میں کشکول طلب دراز تو کرنا۔ اور ترمذی شریف میں عجیب لفظ ہے، رسول کائنات نے فرمایا، رب کریم فرماتے ہیں جب میرا بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے نا تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں خالی کیسے لوٹا دوں اس کے۔ اتنے بڑے بادشاہ کی بارگاہ میں جب انسان کا رشتہ اپنے مالک کے ساتھ ہوتا ہے پھر تو غم بھی کچھ نہیں کہتے، پریشانیاں بھی کچھ نہیں کہتی، پھر تو زندگی صبر والی، پھر تو زندگی توکل والی، پھر تو زندگی بھروسے والی، پھر انسان اپنے آپ کو رسوا نہیں کرتا، دنیا داروں سے امیدیں اس کی ختم ہو جاتی، امیدیں اللہ رسول سے لگا لیتا، مضبوط ہو جاتا ہے، مضبوط، طاقتور ہو جاتا ہے، خوددار ہو جاتا ہے، باوقار باعزت ہو جاتا ہے۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ بیٹھے تھے تو ہارون رشید حج کر کے آ رہا تھا، تو رستے میں حضرت شیخ سے ملاقات ہو گئی تو السلام علیکم کے بعد کہنے لگا حضور کوئی حکم ہو تو بتائیے گا۔ تو حضرت بہلول دانا فرمانے لگے تیرا رب کون ہے؟ اس نے کہا اللہ۔ تو فرمایا میرا کون ہے؟ کہا اللہ۔ فرمانے لگے تو بڑا ہی بیوقوف ہے، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ رب ہارون رشید کو تو دے گا اور بہلول دانا کو بھول جائے گا؟ تیرا بھی وہی رب ہے، میرا بھی وہی رب ہے، اس نے اگر تجھے دے کے آزمایا ہے تو ہو سکتا ہے مجھے نہ دے کے آزما رہا ہو، جب اس کی حکمت کے تقاضے ہوں گے تو عطا کرے گا اور دے گا، تو جا اپنا کام کر۔ بھائی اپنی روحانی زندگی، اپنی عبادات، اپنے وظائف، اپنے روزمرہ کے معاملات، اپنی دعائیں، اپنا استغفار، دیکھو کوئی مشکل کام تو نہیں، 2 رکوع ہیں سورہ واقعہ کے اگر رات کو پڑھ لی جائے تو۔ میں کس طرح یہ بات بیان کروں کہ تعویذ بانٹنا آسان ہے اور وظیفہ بتانا مشکل ہے، سارا دن تعویذ بانٹیں تو لوگ لینے کو تیار ہیں، اور اگر آپ وظیفہ بتائیں تو کہتے ہیں تو مشکل کام ہے۔ او خدا کے بندے، اگر آپ کا تعلق قرآن پاک کے ساتھ مضبوط ہو، قرآن پاک کے ساتھ اگر آپ کا رشتہ ہو، لوگ سفارشیں ڈھونڈتے ہیں نا دنیا میں کوئی تعلق مل جائے تو میرا کام ہو جائے، دنیا میں اتنا مشکل معاملہ ہے، آخرت میں مجھے بتائیے گا کتنا مشکل معاملہ ہوگا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ سورہ ملک پڑھا کرتے تھے نا، سورہ ملک، یہ سورت ملک قیامت میں ان کی سفارش کرے گی،
اور اس طرح کرے گی کہ کہے گی اے اللہ یہاں اس بندے کو جنت میں داخل کر دے یا مجھے قرآن پاک سے علیحدہ کر دے، تو رب فرمائے گا جا اس کا دامن تھام کے اسے جنت تک پہنچایا۔ آپ بات کو سمجھیں، جب آپ کے تعلقات اپنے معاملات کے ساتھ مضبوط ہوں گے، یہ نبی کریم نے وعدہ کیا ہے کہ تو سورت واقعہ پڑھ تیرے گھر میں فاقہ نہیں آئے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے اور جا کر کے کہا کہ آپ بڑے بیمار ہیں، آپ کی بیٹیاں زیادہ ہیں، میں چاہتا ہوں کہ خزانے میں سے کچھ مدد کروں۔ تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے امیر المومنین اللہ آپ کو میری طرف سے میری بیٹیوں کی طرف سے بہتر سلا دے، میری بیٹیوں کو کسی خزانے کی ضرورت نہیں، میں نے انہیں خزانہ دے دیا ہے۔ کہا جناب آپ نے کون سا خزانہ دیا ہے، میں آپ کے مالی معاملات کو جانتا ہوں۔ تو فرمانے لگے امیر المومنین میرے نبی کریم نے فرمایا ہے جو سورت واقعہ پڑھے اسے کبھی فاقہ نہیں آتا، میں نے بیٹیوں کو یاد کرا دی ہے، یہ خزانہ میں نے انہیں دے دیا ہے۔ وہ سارے والدین سنیں جو بیٹیوں کے لیے پریشان رہتے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نصیحت کر رہے ہیں، فرمانے لگے میں نے سورت واقعہ یاد بھی کرا دی ہے، پڑھنے کی عادت بھی ڈال دی ہے۔ حضور نے فرمایا ہے جو سورت واقعہ پڑھے اسے فاقہ نہیں آتا۔ کہنے لگے چاند تو اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، سورج گر سکتا ہے، تارے ٹوٹ سکتے ہیں، پر مدینے والے رسول کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ حضور نے فرمایا فاقہ نہیں آئے گا تو انشاءاللہ کبھی بھی نہیں آئے گا۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اپنے معاملات، اپنی عبادات، اپنی دعائیں، کبھی 10 منٹ عادت ہو جائے نا دعا مانگنے کی علیحدہ سے رات کو۔ حضور نے فرمایا جو فرض نماز کے بعد دعا مانگے اللہ اس کی قبول کر لیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مسافر کی دعا قبول فرماتا ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ مظلوم کی دعا قبول فرماتا ہے۔ حضور نے فرمایا بیمار سے دعا کراؤ اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا ماں باپ جب بھی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھائیں، ویسے تو بلے شاہ تو آسمانی اڑ دیا ہی پڑ دیں، جڑا گھر بیٹھا انہوں پڑے گا ہی نہیں۔ حضور فرمانے لگے ماں باپ جب بھی اولاد کے لیے دعا فرمائیں اللہ ان کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ آپ اپنا تعلق بنائیں، دعا کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، مصلی کے ساتھ رشتہ بنائیں، استغفار پڑھیں۔ صلاح الدین ایوبی صلیبی جنگوں میں تھے، رات کو مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھی تو پریشان تھے۔ ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ آپ بڑے پریشان ہیں۔ کہنے لگے حضور پریشان اس لیے ہوں کہ پہلے ہی مسلمان کمزور ہے، اب میں نے سنا ہے دشمن کا ایک بحری بیڑا وہ جنگی سامان سے بھرا ہوا آ رہا ہے، تو اب ان کے پاس اور تلواریں اور نیزے آ جائیں گے، مسلمانوں کے پاس پہلے ہی وسائل کی کمی ہے، پریشان ہوں کس طرح کر کے مقابلہ کریں گے۔ یہ بات کہتے ہی صلاح الدین ایوبی نے بزرگوں سے کہا حضور آپ بھی دعا کرنا، دعا کی بڑی طاقت ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا مومن کا، دعا مومن کا۔ حضور نے فرمایا تقدیر کو سوائے دعا کے کوئی چیز نہیں بدل سکتی، دعا مومن کا ہتھیار ہے، یہ کافر کے پاس کوئی نہیں، یہ ہتھیار ہے مومن کا۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، پھر سنیں کئی بار کہہ چکا ہوں یہ ہتھیار ہے۔ کافر کے مقابلے میں جو تیرے پاس سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ دعا ہے۔ دعائیں کرانی چھوڑ دی، کرنی چھوڑ دی، لینی چھوڑ دی۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے میں نے وہ رنگ دیکھا ہے جب حضور دعا مانگتے تھے اور حضور کی مقدس آنکھوں میں آنسو بھی ساتھ ہی بہا کرتے تھے، میں نے وہ انداز دیکھا۔ تو صلاح الدین ایوبی حضور سے کہنے لگے آپ بھی دعا کیجیے، اور خود رونے لگے اور سجدے میں رکھ کے رونے لگے، اور عشاء سے لے کر فجر تک روئے، خوب روئے۔ صبح وہ بزرگ آئے تو صلاح الدین ایوبی کا خوبصورت اور ہنستا ہوا چہرہ دیکھا، کہنے لگے آپ بڑے خوش ہیں، رات تو میں نے بڑے روتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو کہنے لگے حضور وہ جو بحری بیڑا آ رہا تھا نا وہ پانی میں ڈوب گیا ہے، اب وہ نہیں آ رہا، ابھی خبر آئی ہے تو میں بڑا خوش ہوں۔ بزرگ کہنے لگے اٹھ سینے سے لگ، اور سن ایک بات، وہ بحری بیڑا پانی میں نہیں ڈوبا، وہ تیرے آنسوؤں میں ڈوب گیا ہے۔ وہ جو تو رات رویا ہے نا رب کریم کی بارگاہ میں تو وہ ڈوب گیا ہے۔ بھائی اپنا مصلی کا، عبادت کا، وظائف کا، اللہ اللہ کا سلسلہ اس کو مضبوط کرے، اپنی دعاؤں کے تعلق کو مضبوط کرے۔ دعائیں بڑے انقلاب برپا کر دیتی ہیں۔ ہم تھوڑے تھوڑے نا جب سے خشک ہوئے ہیں نا، خشک، اور میری تو جماعت ہی صوفیاء کی جماعت تھی، ہم تو داتا علی اجمیری کی جماعت سے، ہم تو خواجہ اجمیری کی جماعت سے، ہم تو شیخ احمد فاروق سرہندی کی جماعت سے، ہم تو صوفیاء کی جماعت۔ ہماری جماعت نے بھی وہ تعلق جو ہمارے بزرگوں نے بنایا تھا۔ بزرگ اللہ کے قریب کیسے جاتا ہے؟ تو ہمارے یہاں نا بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی نظر ہو گئی تو کام ہو گیا۔ بھائی جو بخاری مسلم میں طریقہ ہے نا اللہ کا قرب پانے کا وہ تو نفل ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ نفلوں کے ذریعے رب کے قریب جاتا ہے، اور اتنا قریب جاتا ہے کہ پھر اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے۔
اللہ اس کی آنکھیں بن جاتا ہے، کان بن جاتا ہے، ہاتھ اور پیر بن جاتا ہے. تو یہ تو عبادت ہے، یہ تو اللہ کی بارگاہ کی حاضری ہے جو آپ کو اللہ کے قریب کرے گی. تو اپنے نماز کو اہمیت دے کے ادا کریں، نمازیں موبائل بند کر کے ادا کریں. لیکن نا کچھ لوگ کہتے ہیں مجھے ٹائم نہیں ملتا نماز کا، تو میں کہتا ہوں یہ آپ نے بڑی جرت کی بات کی ہے. مجھے کو میرا پیر بھائی کہتا ہے نا میرے پاس ٹائم نہیں آپ کو ملنے کا، تو میں کہتا ہوں آج کے بعد آنا ہی نہ. میں تو کیا سمجھتا ہے تو وہ بڑا آدمی ہے، تیرے پاس ٹائم نہیں ہے اور ہمیں ملنے کا ٹائم موج کر. آپ نے اللہ رسول کو کہہ دیا ٹائم نہیں. اور عجیب فلسفہ ہے نا، کہا جائے نماز پڑھنے آؤ تو کہتے ہیں کپڑے ٹھیک نہیں، اور کہا جائے کہ آؤ ذرا دعوت پہ چلے تو کہتے ہیں ایک منٹ ٹھہر میں کپڑے بدل کے آیا. نماز کے لیے کہا تو کہتے ٹھیک نہیں، دعوت کے لیے کہا تو کہتا میں ذرا تیاری کر لوں، یوں جانا مناسب نہیں. معاملہ ٹھیک نہیں. رب تو فرماتا ہے کہ جب تم مسجد میں آئے تو زینت اختیار کر کے آ، خوب ذوق سے دعا مانگے، خوب شوق سے نماز پڑھیں، خوب استغفار کا مزاج بنائیں. آپ لوگوں کے بیچ رہ کے سکھ حاصل کرنا چاہتے ہیں. قبولیت بڑی نعمت ہے. کچھ لوگوں کے پاس قابلیت بڑی ہوتی ہے پر ان کی قبولیت. دو بھائی تھے، ملا فضل اور فیضی اکبر کے دربار میں، بڑے عالم. قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہے اور ایسے لفظ کوئی استعمال نہیں کیے جن پر کوئی نقطہ ہے، بے نقطہ تفسیر. بڑے بھائی کا حافظہ اتنا مضبوط تھا کہ وہ کسی چیز کو ایک دفعہ سنتا تھا تو یاد کر لیتا تھا. چھوٹے بھائی کا حافظہ اس طرح کا تھا کہ وہ 2 دفعہ سنتا تھا تو یاد کر لیتا. ایک شخص اپنا قصیدہ شاعری بادشاہ کے لیے لکھ کے لایا تو اس نے جب دربار میں سنایا تو بڑا کہنے لگا بادشاہ یہ تو شعر ہی میرے. اس نے کہا آپ کے کیسے ہیں؟ کہا میں سناؤں. تو آپ نے ابھی اشعار سنے ہیں، ایک دفعہ سن کے یاد نہیں ہوتے. کوئی بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے یاد ہوگا. لیکن وہ بڑے بھائی کو چونکہ اس کا حافظہ اتنا زیادہ تھا، اس نے ایک دفعہ سنے اور اس نے سنا دیے. تو اب بادشاہ کو یقین ہو گیا یار حد ہو گئی، یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ اس کو اس نے سنا دی. تو چھوٹے والا کہنے لگا بادشاہ سلامت یہ واقعی میرے بھائی کے شعر ہیں، یہ تو مجھے بھی آتے کیونکہ وہ 2 دفعہ سن کے یاد کر لیتا تھا. بڑے ایک دفعہ شاعر سے سنا، ایک دفعہ بڑے بھائی سے سنا، 2 دفعہ سننے پہ یاد ہو گیا. جب اس نے بھی سنا دیے تو بیچارے شاعر کو سزا مل گئی اور ان دونوں کو انعام مل گیا. بلا کا حافظہ، بلا کے قابل، کمال ڈگریاں، کمال باتیں، کمال علم و فن، لیکن ان کی قبولیت نہیں تھی. بادشاہ کے ناجائز کاموں میں بھی اس کو سپورٹ کرتے، فتوے دیتے، اور بادشاہ کو گمراہ کرنے میں انہوں نے بڑا کردار ادا کیا. اسی دور میں ایک مرد کلندر کو اللہ نے قبولیت عطا فرمائی جن کو شیخ احمد فاروقی مجدد الفسانی کہا جاتا ہے. انہوں نے دین کی تبلیغ کی، کام کیا، خدمت کی، ان کی خدمت قبول ہوئی. مجدد صاحب کی کتاب مکتوبات جو انہوں نے خطوط لکھے تھے دنیا میں پڑھی جاتی، اس سے لوگ فیض پاتے. اور میرے بھائی ابو جہل بڑا قابل تھا، ابو الحکم کہتے تھے لوگ اس کو، دانائیوں والا، حکمتوں والا، پنچایت کا آدمی، لوگ مشورے لیتے تھے. لیکن بڑا سمجھدار، بڑا معاملہ فہم، بڑا مدبر ہونے کے باوجود اس کی قبولیت، یہ قبولیت اللہ نے حضرت صدیق اکبر کو عطا فرمائی. ساری زندگی ہم نے قابل بننے پہ لگا دی، قبول ہونے پر توجہ ہی نہیں کی. قابلیت بھی پیدا کرے لیکن قیمتی جوڑا ہو اور محنت سے شوق سے خریدا ہو، رنگ بھی پسند ہو، کپڑا بھی بڑا بہترین ہو، درزی کو دیا بھی جائے. لیکن اگر وہ درزی بھی کئی راتوں کا بیدار ہے، آنکھیں اس کی باہر آ گئی ہیں، اس نے سی کر کے دیا ہے، لیکن اگر تو اس کی تعریف ہو جائے تو پھر تو وہ خوش ہو جاتا ہے کہ بھئی کہتے کیا بات ہے جناب کی مہربانی، آپ نے کمال کر دی، تو مطمئن ہو گیا. لیکن اگر کسی نے کہہ دیا کہ یار تو نے تو حد کر دی ہے، یہ تو ناپ ہی پورا نہیں، ماپ ہی سارا غلط ہو گیا، تو مجھے بتائیے وہ ساری محنت فائدہ مند ہوئی کہ رائے گا گئی. جو قبول ہو جاتے ہیں نا، اصل بات ان کی قبولیت اصل چیز ہے. قرآن مجید پڑھا ہے، تلاوت کی ہے، عبادت کی ہے، دعا کرو نا وہ قبول بھی تو کرے. اور وہ کریم ہے، اگر تو قبول کرنے پہ آئے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم باتیں کرتے کرتے ایک ایسا جملہ کہتے ہو کہ مالک کو اتنا دریائے رحمت کو جوش آتا ہے کہ ایک جملے کی وجہ سے تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کر دیتا ہے. جب تک اللہ کے حضور قبولیت کی انسان کے لیے نعمت میسر نہیں آتی، وہ اپنے تئیں جتنا مرضی عابد، زاہد، پارسا، نیک، سخی، صوفی، درویش، عالم، مفتی، پیر بن کے بیٹھا رہے، جب تک قبولیت نہیں، جب تک اس کے حضور. اللہ کے نبی کہتے ہیں، اللہ کا گھر بنا کے کہتے ربنا تقبل منا، یا اللہ مہربانی کر اسے قبول. بھائیو قبولیت بڑی ضروری ہے. عید والا دن تھا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام کے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو عید کی نماز پڑھائی، اور پھر اللہ کے محبوب کی امت کے مابین خوشیوں بھری، محبتوں بھری انہوں نے ملاقاتیں بھی کی. لیکن گھر جب گئے تو اچانک آنکھوں میں آنسو آ، اور وہ آئے تو وہ تیز ہو گئے آنسو. تو گھر والی کہنے لگی آپ کا ہر جگہ یہی حال ہے، آج عید کا دن ہے مسرت کا اور آج بھی آپ رونے لگے.
اب فرمانے لگے تو ٹھیک کہتی ہے، مجھے بھی اندازہ ہے کہ آج خوشی کا دن ہے، عید الفطر ہے، روزے گئے ہیں تو رونا نہیں چاہیے، خوشی کرنی چاہیے، تو کہا پھر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے بس کیا کروں، دل نرم ہے، ایک بات یاد آ گئی، اس نے رلا ڈالا ہے۔ اور حضور کیا یاد آیا؟ فرمانے لگے میرے دل میں خیال آیا ہے عید تو اس کی ہے نا جو قبول ہو گیا ہے، اس کے روزے قبول ہو گئے، جس کی نمازیں قبول ہو گئی، جس کی تراویح قبول ہو گئی، جس کا اعتکاف قبول ہو گیا، جس کی بیت اللہ کی حاضری قبول ہو گئی، جس کی روضہ رسول کی حاضری قبول ہو گئی، جو قبول ہو گئی۔ عید تو اس کی ہے، لیکن جس نے سارا کچھ کیا ہے پر قبول نہیں ہوا، تو اس کو پھر میری طرح رونا ہی چاہیے، اس کے لیے رونا ہی تو ہے۔ وہ یارو اگر وہ کرے قبول تو بڑا کریم ہے، ورنہ حال یہ ہے کہ فویل للمصلین، کچھ نمازیوں کے لیے بھی بربادی ہے، کچھ قاریوں کے لیے بھی بربادی ہے، کچھ ایسے صاحبان علم بھی ہوں گے جو صبح قیامت معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں سب سے پہلا حساب ہی قاری کا، سخی کا اور شہید کا ہوگا، اور ان کی اپنی تصنع، ریاکاری اور دکھلاوے کی نیتوں کی بنیاد پر ان کے اعمال دھتکار دیے جائیں۔ دعا کرو اس کے حضور قبولیت ہو جائے، اگر تو وہ کر لے قبول ہو جائے مہربانی۔ تو حضرت صدیق اکبر جا کے حضرت بلال حبشی کو خریدنے کے لیے کھڑے، کہتے ہیں میرا گورے رنگ والا غلام رکھ لے، یہ کالا حبشی غلام مجھے دے دے۔ تو وہ حضرت بلال جس کے غلام تھے وہ کہنے لگا اگر میں ساتھ پیسے بھی مانگوں، تو کہا جتنے تو کہے، پیسے بھی دوں گا، پڑھا لکھا خوبصورت غلام بھی دوں گا، پر یہ حبشی نسل سیدنا بلال مجھے دے دے۔ تو وہ شخص کہنے لگا ابو بکر سیاڑے تاجر ہو، زندگی تجارت میں گزری ہے، کیسا سودا کر۔ حضرت صدیق رو پڑے، کہنے لگے تمہیں اس حبشی کی شان کا نہیں نہ پتا، یہ قبول ہو گیا ہے، یہ قبول ہو گیا ہے، جو تو ہو گیا نا قبول، جس کی تو ہو گئی قبولیت، جس پر تو ہو گیا فضل، تو وہ تو نجات پا گیا اور فلاح پا گیا۔ لیکن قابل بڑا تھا، قیمتی بڑا تھا، رنگ بڑا خوبصورت تھا، قد بڑا اونچا تھا، اور باتیں بڑی آتی تھی، پر قبولیت نصیب اگر وہ مہربانی کرے، اگر وہ رحمت کرے، اگر وہ عطا کرے اور وہ کہہ دے کہ تو قبول ہے، تو پھر تو بات بن گئی۔ دیکھو نا یہ قبول ہوئے۔ صحابہ فرماتے ہیں ایک شخص زرہ پہنے حضور کی بارگاہ میں آیا کہ یا رسول اللہ پہلے جہاد کروں کہ پہلے کلمہ پڑھوں؟ تو نبی پاک نے فرمایا تو پہلے کلمہ پڑھ پھر جہاد کر۔ نے کلمہ پڑھا، جہاد کیا، شہید ہو گئے، حضور اس کے سرانے کھڑے ہیں، دیکھو قبول ہو گیا ہے۔ یہ دیکھو سرانے حضور کھڑے، ابھی آیا تھوڑی دیر پہلے ابھی آیا، تھوڑی دیر ہوئی ایک آیا کالیاں زلفاں والا، ایویں دو کڑیاں میرے من وچ رکیا تے کر گیا نور اجالا۔ حضور سرانے کھڑے ہیں اور مسکرا کے فرما رہے ہیں دیکھو عمل تھوڑا کیا ہے اور اجر زیادہ لے گیا ہے، یہ قبول ہو گیا ہے نا، یہ قبول۔ سلمان فارسی قبول ہو گئے، بکتے بکاتے دروازہ رسول پہ آئے، سلمان قبول ہو، سلمان فارسی حضور کی بارگاہ کے مقبول ہو گئے، وہ خدمت عالی مرتبت میں رہنے لگے۔ سلمان فارسی کو آزاد کرانا تھا تو ان کے لیے بندوبست بھی حضور کرا رہا، ان کے لیے کھیت اور پودے تیار کیے جا رہے ہیں، بندوبست ہو رہا ہے، سلمان قبول ہو گئے۔ پھر اتنے قبول ہوئے، کہاں سے بکتے بکاتے آئے تھے، تیری تلاش میں پھرا میں جنگل پہاڑ اور دشت میں، اور پھر اتنے قبول ہوئے کہ محبوب کریم نے فرمایا لوگوں اسے غیر نہ سمجھنا، سلمان من اہل البیت، قبولیت بھی تلاش کرو، لیکن دعا کرو نا وہ قبول بھی کرے، اس کی بارگاہ سے قبولیت بھی ملے۔